آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ مکہ والے ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، اس مقصد کے لیے آپ نے پہلے ایک صحابی کو بھیجا، مکہ والوں نے اس پہ حملہ کیا، ان کا اونٹ مار دیا، ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑوا لیا اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مذاکرات یا نمائندے کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ اے عمر تم جاؤ مکہ والوں سے مذاکرات کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو پتہ ہے کہ میری بڑی دشمنی ہے ان کے ساتھ اور مجھے کبھی گوارا برداشت نہیں کریں گے، اگر میں گیا تو ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیں وہ، مجھ سے بہتر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ اس مقصد کے لیے بھیجیں۔ آپ نے مشورہ پسند فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان کو بھیجتا ہوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ میں ان کے ویسے بھی رشتہ دار تھے، تعلقات تھے، تو اس لیے ان کو اتنا خطرہ نہیں تھا۔ ایک شخص کے جن کا رشتہ دار تھا اس سے پناہ لے کر وہ مکہ چلے گئے اور مکہ میں جا کے یہ بات رکھی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ مشرکین کے سردار جمع ہونے کا کہ ہم تو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، البتہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ البتہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں روک لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ حقیقت میں شہید نہیں کیا تھا، صرف ان کو روک لیا تھا، جانے نہیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتا اس جگہ سے میں حرکت نہیں کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہم بیعت کریں گے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اتنے میں صحابہ سب تیار ہو گئے، سب نے بیعت کی، اور اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں جس سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو جس وقت وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، شجرہ عربی پہ درخت کو کہتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرما دی، وہ 1500 صحابہ، فرمائے کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ ایک دفعہ راضی ہو جائے اس سے کبھی دوبارہ ناراض نہیں ہوتا، تو ان کو ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم صحابی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ اگر ایک مرد ہے تو مرد صحابی کے نام کے ساتھ کہیں گے رضی اللہ عنہ، اور اگر خاتون ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کہیں گے رضی اللہ عنہا۔ اگر دو ہیں، دونوں چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو ان کے نام کے ساتھ استعمال ہوگا رضی اللہ عنہما۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں، تو جب دونوں کا نام لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر، دونوں صحابی ہیں،